یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آج مہا کی منگنی تھی، حور کے رویے کی وجہ سے وہ پہلے کھل کر بات نہ کر پائے تھے، اس لیے سیدھا منگنی طے ہو گئی تھی۔ فنکشن مارکی میں رکھا گیا، روشنیوں کی چمک اور مہمانوں کے شور کے بیچ وہ بڑی تیاری سے آئی تھی، لیکن جیسے ہی سامنے آہان کو دیکھا اس کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ یہ تو وہی تھا جس سے وہ سخت بیزار تھی۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے مہا کے پاس پہنچی جو راہب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مہا کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہنگامہ ضرور ہوگا۔ کون؟ مہا چونکی۔ یہ آپ کے آہان بھائی؟ میرے گھٹنے کے مجرم، حور نے سرد لہجے میں یاد دلایا۔ اس کی بات پر مہا کے لبوں پر مسکراہٹ تو آئی مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ باز آ جاؤ حور، ماما نے خاص طور پر انہیں بلایا ہے۔ مہا نے مصنوعی غصے سے گھورا۔ حور نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر اچانک مسکرا کر اسٹیج سے اتر آئی، مگر دل میں جیسے عہد کر لیا تھا، یہ آہن کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پلاننگ کے خیالوں میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک سامنے آتے آہن سے ٹکرا گئی۔ اف انسان ہو یا آئرن مین؟ وہ سر سہلاتے ہوئے بڑبڑائی، بغیر یہ دیکھے کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ آپ دیکھ کر نہیں آ رہی تھی؟ خیر زیادہ لگی تو نہیں؟ آہن نے نرم لہجے میں کہا اور اسے بازو سے تھام لیا۔ ہاں جی، کہہ دیجئے میری ہی غلطی ہے، پہلے آپ کی گاڑی کے آگے آ کر گھٹنا توڑوایا اور اب اپنا سر۔ حور کا لہجہ تیز ہو گیا۔ دیکھیے حور، وہ سب اتفاق سے ہوا تھا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ آہان کے لہجے میں بھی اب سختی جھلکنے لگی۔ چاہے اتفاق ہو یا کچھ اور، دوبارہ اپنی منحوس شکل میرے سامنے مت لائیے گا۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آہان چند لمحے وہیں کھڑا رہا، اس کی نظروں میں الجھن تھی جیسے کوئی فیصلہ کر رہا ہو، پھر اچانک قدم اماں کی طرف بڑھا دیے۔ اماں، مجھے آپ سے فوراً بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اماں حیرت سے دیکھنے لگی۔ جی بیٹا، مجھے حور سے ابھی اسی وقت منگنی کرنی ہے، اور جانے سے پہلے نکاح بھی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن آنکھوں کی چمک صاف ظاہر کر رہی تھی کہ فیصلہ اٹل ہے۔ اماں لمحہ بھر کے لیے رکی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، اتنی جلدی؟ جی پلیز اماں، آپ سمجھیں۔ اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اماں نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر مسکرا دی، جیسے سب کچھ پہلے ہی طے کر لیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ جب اسٹیج پر اعلان ہوا اور حور کے ہاتھ میں اچانک آہان کی انگوٹھی پہنا دی گئی تو پورا ہال تالیاں بجا اٹھا۔ حور شوق میں کھڑی رہ گئی۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ چیخی، اماں، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اچھا، پھر برا کیا کیا ہے؟ اماں کے لہجے میں سختی تھی۔ آپ نے میری شادی اس شخص سے کر دی جسے گھر آتے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے۔ پہلی بات، کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے، اور میں تمہاری ماں ہوں، زمانہ دیکھا ہے، اماں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ دوسری بات، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، لیکن اگر تمہارا دل چاہتا تھا شادی کو تو میں نکاحواں کو وہیں بلا لیتی۔ یہ سنتے ہی حور کے قدموں تلے زمین نکل گئی، وہ مٹھی بھینچتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ یونیورسٹی میں ردا اور باقی لڑکیاں اسے گھیرے کھڑی تھی۔ واہ حور، اندر ہی اندر منگنی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ حور کا دل جل رہا تھا۔ مشل پلیز، اس بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ ہائے ہائے، ایک تو چوری چھپے منگنی، اوپر سے ٹریٹ بھی نہیں۔ سن لو، مجھے کوئی شوق نہیں چھپ کر منگنی کرنے کا، اور ٹریٹ تب دی جاتی ہے جب خوشی ہو، یہ میرے لیے خوشی نہیں۔ غصے سے بیگ اٹھاتے وہ چلی گئی، اس کی آنکھوں میں وہی شعلے تھے، جیسے اندر ہی اندر فیصلہ کر چکی ہو کہ یہ رشتہ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کرے بھی۔ رات کو فائق اور مشل کی باتوں میں بھی حور کا ذکر تھا۔ کیسے حالات ہیں آپ کے دوست کے؟ فائق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا ہونا ہے؟ شدید غصے میں ہے، کسی کی بات نہیں مان رہی۔ فائق مسکرایا، یعنی اب سب کچھ آہان کے کندھوں پر ہے۔ مشل نے چونک کر کہا، توبہ کریں، آہان بھائی کا نام سنتے ہی وہ بپھر جاتی ہے۔ فائق نے ہلکا سا قہقہ لگایا، اللہ ہی حافظ آہان کا۔ گھر میں ماحول مزید بدلنے لگا تھا۔ ماہا نے کھانے پر بلایا تو حور نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، نہیں آپی، مجھے بھوک نہیں۔ یہ رویہ اماں کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، ماہا، نکاح فوراً کر دینا چاہیے، جتنا وقت گزرے گا وہ اتنی بدگمان ہوگی۔ لیکن اماں، کیا وہ مان جائے گی؟ اماں کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی، جب عین نکاح کے دن بتاؤں گی تو مان ہی جائے گی۔ حور نے صبح سے گھر میں ہلچل تو محسوس کی تھی، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب ماہا کے سسرال والوں کے لیے ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر خود کو لا تعلق ظاہر کر رہی تھی۔ انہیں میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی کیوں کرنی چاہیے؟ وہ بڑبڑائی اور ٹی وی پر مووی لگا لی۔
اسی لمحے اماں کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے ہاتھ میں بھاری سا جوڑا تھا۔ یہ پہن لو۔ انہوں نے خلاف معمول پیار بھری نظر ڈالی اور چونکی۔ کیا موقع ہے؟ اماں نے گہری نظر اس پر ڈالی اور آہستہ سے کہا، آج تمہارا نکاح ہے آہان کے ساتھ۔ یہ الفاظ بم کی طرح اس پر گرے، ہور کا دل دھک سے لہ گیا۔ نکاح؟ آج؟ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے اور کمرے کی فضا لمحہ بھر کو سناٹے میں ڈوب گئی۔ کیسا نکاح؟ کون سا نکاح؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حور کی سمجھ سے باہر تھا، دل دھڑک رہا تھا جیسے زمین تلے سے کھسک گئی ہو۔ تمہارا نکاح میری جان، آہان کے ساتھ؟ اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اماں نے اسے پیار سے بہلانے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، حور کی آواز سخت تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اماں کی آواز بھرا گئی۔ آپ مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتی، میں پہلے ہی آپ کا کہا مان کر منگنی کر چکی ہوں، آپ چاہے کچھ بھی ہو، میں نکاح نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی واش روم میں گھس گئی۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا تو اماں بے بسی سے دروازے کو تکتی رہ گئیں۔ کیا ہوا اماں؟ مہمان آنے لگے تھے اور ماحول میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو ماہا گفٹس کی پیکنگ کر رہی تھی۔ وہ نہیں مان رہی۔ ان کا لہجہ ٹوٹ گیا، آنکھ سے آنسو لڑھک گیا۔ کون نہیں مان رہی؟ کمرے میں داخل ہونے والے نے چونک کر پوچھا۔ یہ آہان تھا۔ حور بھائی، حور نہیں مان رہی، ماہا نے دبی آواز میں کہا، اگرچہ اماں نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ نہ بولے۔ میں دیکھتا ہوں۔ آہان کا لہجہ سخت اور فیصلہ کن تھا۔ وہ تیزی سے حور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بغیر اجازت کے دروازہ کھولا۔ حور جو ابھی واش روم سے نکلی تھی، سامنے آہان کو دیکھ کر چونکی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ وہ چلائی۔ آہان کی نظریں اس پر جمی نہیں۔ تمہیں نہیں لگتا تم مجھ سے زیادہ بدتمیزی کرنے لگی ہو؟ اس کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور حور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ مطلب؟ آہان کی آواز لرز گئی۔ مطلب سب سمجھاؤں گا، لیکن نکاح کے بعد؟ وہ قریب آ گیا، ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے گھیر لیا۔ او مسٹر فوجی، بھول جاؤ کہ ہمارا نکاح ہوگا۔ میں کوئی چوکی نہیں جسے تم آسانی سے فتح کر لوگے، وہ ڈٹ کر بولی، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ واقعی؟ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا خوف چھپا تھا، پھر اس نے فاصلہ مٹا دیا۔ یہ بدتمیزی ہے۔ حور کی سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ بدتمیزی؟ ہاں، اور جو تم تب سے کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ آہان کی آواز گہری اور سنجیدہ تھی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کے حربے استعمال کر کے مجھے نکاح کے لیے راضی کر لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں ابھی سب کو بلا لیتی ہوں۔ وہ چلانے ہی والی تھی کہ آہان نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ حور پتھرائی کھڑی رہ گئی، زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، ابھی جا کر اماں کو بتاتی ہوں۔ اس نے اسے دھکا دیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ آہان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ جاؤ، سب کو بلا لو۔ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس کا لہجہ سرد تھا، آنکھوں میں عجیب سا جنون۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نکاح نامے پر سائن کر دو، ورنہ اس سے زیادہ گھٹیا پن بھی دکھا سکتا ہوں، اور پھر سب کو یقین دلانا۔ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے حور بے بسی سے اپنے نکاح کے جوڑے کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا بنا؟ اماں نے آہان کو دیکھتے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ نکاح کے لیے تیار ہے۔ آہان کے لبوں پر اعتماد بھری مسکراہٹ تھی۔ لیکن بیٹا وہ تو میری قسم پہ بھی نہ مانی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ آپ فکر نہ کریں، اب تیاری کریں، اس نے نرمی سے کہا۔ اماں نے دعائیں دیں۔ آہان جھک کر ان کے ہاتھ چومے اور اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ اب حور کمرے میں موجود تھی، زبردستی مسز آہان بن کر۔ تو کیپٹن آہان، تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ اس کے لبوں سے کڑواہٹ ٹپکی۔ قبولیت کے لمحے اس نے شدت سے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ آہان مر جائے۔ خود کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، مگر اسے۔ اسی سوچ میں وہ بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ ایک کم سن ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ باجی، وہ صاحب پوچھ رہے ہیں آپ نے کچھ کھانا ہے تو بتا دیں۔ ہاں، کھانا لے آؤ، اور ساتھ میں لال مرچ، کالی مرچ اور نمک بھی میں خود ڈال لوں گی۔ ملازمہ الجھ گئی مگر پھر سر ہلا کر چلی گئی۔
حور کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ ہائے حور، کمال کا آئیڈیا آیا ہے تمہارے دماغ میں۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ کھانا اور مسالے رکھ گئی۔ حور نے پہلے زیورات اتارے، لباس بدلا، پھر بڑی احتیاط سے لال مرچ پاؤڈر نکالا اور آہن کی سائڈ پر ڈال کر کمبل سے چھپا دیا۔ چادر کا رنگ بھی سرخ و سفید تھا، اس لیے فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے نمک آدھے سے زیادہ پانی میں گھولا اور ڈبے چھپا دیے۔ اب وہ مطمئن تھی۔ دل ہی دل میں سوچا، اب دیکھتے ہیں آہن، تمہاری ضد کیسے ٹوٹتی ہے۔ وہ سکون سے لیٹ گئی، مگر کمرے کی فضا میں آنے والے لمحوں کا ایک خوفناک سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط جلد آپ تک پہنچے گی۔